ایک سرد شام اس روز شیراز ہاؤس میں اتری تھی۔ شام کے وقت وہ تینوں خوشباز سے زمل سے ملنے اس کے گھر آئے تھے۔ ملازم ان کے لائے ہوئے تحفے ان کی گاڑی سے نکال کر لاؤنج میں رکھ رہے تھے۔ رمیسا بیگم بے تحاشا تحفوں اور سامان سمیت اپنی بیٹی کے سسرال اسے ملنے آئی تھی۔ وہ بہت رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ سحر اور حاشر کے ہمراہ اس سے ملنے آئی تھی۔ انہیں لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ سائمہ بیگم اور فریحہ ایک پل کو شدید حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ فریحہ تو سحر کو دیکھ اپنی جگہ جم گئی تھی۔ سیاہ جینس پر میرون فل بازو والی شرٹ میں ملبوس وہ سنجیدہ سا بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی وجاہت بڑی مکمل اور پروکار سے تھی۔ فریحہ اسے کافی مہینوں بعد دیکھ رہی تھی، جس کی بالکل زمل کی طرح ہی خوبصورت سنہری آنکھیں تھیں۔ سائمہ بیگم نے اسے یوں گھورنے پر ایک اچتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ فریحہ کو اپنی نظروں پر اختیار نہیں تھا۔ وہ رسمی سی مسکراہٹ لیے رمیسا بیگم سے ملی تھی۔ انہیں بیٹھنے کا کہتے ہوئے انہوں نے فریحہ کو زمل کو بلانے کا کہا تھا، جو کہ ان کی آواز سے بمشکل حال میں لوٹی تھی اور اپنی ماں کے گھورنے پر واپس پلٹ گئی۔ سحر نے اس کے یوں گھورنے پر ایک اچتی نظر اس کی پشت پر ڈالی تھی۔ جانے کیوں کچھ لڑکیوں کو اپنی جذبات پر کنٹرول نہیں ہوتا، اس نے جیسے پہلو بدلتے ہوئے سوچا، جبکہ حاشر زمل کی نند کی اس حرکت سے بڑا محظوظ ہوا تھا۔ وہ گھر جا کر سحر کو اس بات پر تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زمل بھابی، آپ کے گھر والے آئے ہیں، امی بلا رہی ہیں آپ کو نیچے، جلدی آئیں، فریحہ نے متعصب سے لہجے میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جبکہ کمرے میں عاطف کی موجودگی سے اس نے اپنے لہجے کو بڑا مہذب ہی رکھا تھا اور اسے نیچے آنے کا کہہ کر پلٹ گئی۔ حنان جو کہ بیڈ پر زمل کے پاس بیٹھا تھا، اپنے ننھیال کا سن کر وہ بیڈ سے جمپ لگا کر نیچے اترا تھا، جبکہ زمل اپنی تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ جوں کی توں ہی بیٹھی تھی۔ اس نے زیادہ طلب نظروں سے عاطف کو دیکھا تھا، جس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے لوٹا تھا۔ کافی پینے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھا دیوار میں نصب لارج سائز کی LCD پر میچ دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ زمل اس کی چیزیں سمیٹ کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ اب جاؤ بھی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عاطف نے اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے پلٹ کر ایک چڑھتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ زمل نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی تاثرات جانچنے کی کوشش کی تھی، جو کہ سپاٹ تھے۔ آپ نہیں چلیں گے؟ زمل نے ابتدائی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ تم چلو، میں 10 منٹ تک آتا ہوں، سنجیدہ سے لہجے میں کہتے ہوئے دوبارہ LCD کی سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زمل کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ ناراض نہیں ہوا تھا اور نہ ہی غصہ، بلکہ اس نے آنے کی حامی بھر لی تھی۔ زمل مسکراتے ہوئے جلدی سے جوتا پہن کر باہر کی طرف دوڑی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اپنی ماں سمیت اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ حنان سحر کی گود میں چڑھ کر بیٹھا جانے اسے کیا باتیں کر رہا تھا، جسے وہ بڑے غور سے سن رہا تھا۔ عاطف حنان سے گواہ والی بات پر پرومس لے چکا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں کہے گا۔ اس نے اسے سمجھایا تھا کہ اس کے کچھ دوستوں نے پاپا کو تنگ کرنے کے لیے اسے کچھ دیکھنے چھپایا تھا، جس کے بعد وہ اسے لینے آ گیا۔ حنان کے چھوٹے سے ذہن نے اس کی بات مان لی تھی اور اسے پرومس بھی کر لیا تھا۔ زمل نے جلدی سے ان کی طرف بڑھی تھی اور ان سے ملی تھی۔ رمیسا بیگم سے ملنے کے بعد حاشر اور پھر ساحر سے ملی تھی۔ ساحر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ حاشر حنان کو اس کی گفٹ دکھانے لگا، جو آج بہت سرکھپا کر مارکیٹ سے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ سائمہ بیگم تو زمل کو لاؤنج میں آتا دیکھ کر ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ جاتے ہوئے فریحہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں بھولی تھی، جو کہ زمل کے بھائی کو گھورنے میں مصروف تھی۔ زمل نے اپنے سر پر دوپٹے کو کافی آگے کر کے لے رکھا تھا، جس سے اس کا دایاں گال کچھ حد تک چھپ گیا تھا۔ اس کے گال پر سوزش تھوڑی کم ہوئی تھی، جبکہ انگلیوں کے مدھم سے نشان اب بھی موجود تھے۔ دوسرے گال کی نسبت یہ گال تھوڑا نمایاں محسوس ہوتا تھا۔ رمیسا بیگم اور حاشر نے تو اتنا نوٹ نہیں کیا تھا، جبکہ سحر اس کا بار بار دوپٹے سے اپنا گال کو چھپانا پہلی نظر میں ہی بھانپ گیا تھا۔ ملازمہ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لیے لاؤنج میں داخل ہوئی تو زمل جلدی سے اٹھی تھی، کیونکہ اسے سحر کی خاموش نظروں سے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، جن میں ہزاروں سوال تیرتے نظر آ رہے تھے۔ ملازمہ سب کچھ ٹیبل پر سرو کر کے وہاں سے چلی گئی۔ رمیسا بیگم زمل سے حال چال پوچھنے کے بعد حنان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو کہ اپنے کھلونے دیکھ کر پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس کے پھولے پھولے سرخ گال خوشی سے اور پھول گئے تھے۔ سحر لب بھونجے زمل کو دیکھ رہا تھا، جو مسلسل اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ بالآخر وہ بول پڑا تھا، اس کے چہرے سے دوپٹے کا نیم رخ ہٹاتے ہوئے اپنے خدشے پر یقین کی مہر ثابت ہونے کے بعد سپورٹ چہرے سے بولا تھا۔ زمل کی پیشانی یکدم ہی پسینے سے تر ہوئی تھی۔ اس کی سنجیدہ اور سپورٹ آواز پر رمیسا بیگم سمیت حاشر بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ زمل سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ وہ بھی کچھ بولتی جب عاطف فریش سا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اچھے سے ان سے ملا تھا۔ حاشر سے ملنے کے بعد وہ سحر سے ملا تھا، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عاطف نے ایک نظر زمل کے پسینے سے تر چہرے پر ڈالی اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کی۔ اور بیٹا کیسے ہو آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ کاروبار صحیح چل رہا ہے؟ رمیسا بیگم نے ہمیشہ کی طرح اپنائیے سے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حاشر کی توجہ اب بھی زمل کے چہرے پر تھی۔ جی آنٹی، سب ٹھیک ہے، آپ لوگ آنے سے پہلے بتا دیتے تو ہم ڈنر کا خاص انتظام کرواتے، عاطف نے ہلکے پھلکے لہجے میں مسکراتے ہوئے زمل کو دیکھ کر کہا، جو سحر کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انداز مجرمانہ ہی تھا۔ نہیں بیٹا، ہم تو بس تم لوگوں سے ملنے آئے تھے، ڈنر کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں اور زمل کو انوائٹ کرنے آئے تھے۔ اس فرائیڈے کو تم دونوں ڈنر ہمارے ساتھ ہی کرو گے، رمیسا بیگم نے مسکراتے ہوئے انہیں دعوت دی تھی۔ ابھی وہ ان کی بات کا جواب دیتے جب سحر کا ضبط گویا جواب ہی دے گیا۔ زمل، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے تمہارے چہرے پر؟ سحر نے سنجیدگی سے بھری آواز میں ضبط سے اسے دیکھا، جو کہ شاید بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی یا شاید کوئی بہانہ۔
زمل کو بہانے بنانے نہیں آتے تھے اور سحر کے سامنے تو وہ جھوٹ ہی نہیں بول سکتی تھی۔ عاطف کے چہرے کی مسکراہٹ بھی پل میں سمٹی تھی۔ رمیسا بیگم اور حاشر بن کی طرف متوجہ تھے۔ رمیسا بیگم نے اب غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں پر ہلکی سی سرخی کے ساتھ مدھم سے انگلیوں کے نشان تھے جو کہ اس کی دودھ سی رنگت پر واضح تھے۔ تمہاری خاموشی میرے شک کو یقین میں بدل رہی ہے زمل، کس نے ہاتھ اٹھایا ہے تم پر؟ عاطف کو اپنی سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس بار ساحر دبے دبے سے لہجے میں بولا تھا۔ ان کی نازوں پلی بہن پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، یہ بات ساحر کو ضبط کرنا محال تھی۔ زمل کو تو وہ لوگ پھولوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، جو کہ کسی پھول کی طرح ہی نازک اور حساس تھی۔ نہیں ساحر، کسی نے بھی نہیں مارا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی بات سے زمل نے جلدی سے کہا تھا، جو کہ عاطف کو باز پرس کرنے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زمل اسے عاطف کی طرف یوں تکتا پا کر ایک پل کو گھبرا گئی تھی۔ اچھا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا زمل؟ میں اندھا نہیں ہوں جو مجھے نظر نہ آتا ہو، اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ساحر اسے لٹارتے ہوئے پل میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور عاطف کو دیکھا جو خود اس کے رویے سے ایک پل کو گڑبڑا گیا تھا۔ ساحر نے آج سے پہلے کبھی اسے ایسے مخاطب نہیں کیا تھا، وہ ہر لحاظ بلائے طاق رکھتا آج اسے سفسار کر رہا تھا، کیونکہ اس بار حد پار ہو گئی تھی۔ اسے عاطف کی طرف بڑھتا دیکھ زمل نے جلدی سے اس کی بازو تھامی تھی۔ حاشر اور رمیسا بیگم بھی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تھے۔ زمل کے چہرے پر تھپڑ کا نشان دیکھ کر رمیسا بیگم کے دل میں ایک درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ ساحر، عاطف نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے نہیں مارا مجھے، وہ آنٹی نے زمل نے اس کی بازو پکڑتے ہوئے پریشانی سے اسے روکتے ہوئے کہا، جبکہ عاطف کے خود کو گھورنے پر وہ اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ گئی تھی۔ اپنی تکلیف پر اپنے بھائیوں اور اپنی ماں کو یوں بے چین دیکھ کر زمل کی آنکھیں چھلک گئی۔ بیہیو یور سیلف ساحر، ہر گھر میں چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس میں اتنا مبیلہ مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ عاطف نے اس کا غصہ اور بار اب انداز دے کر اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، یہ صرف تمہارے گھر کا معاملہ نہیں ہے، میں اپنی بہن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرت بھی کیسے کی تمہاری ماں نے؟ یہ لاوارث ہے جو کوئی بھی منہ اٹھا کر اسے اپنے غصے کا نشانہ بنائے گا؟ اس کا صرف باپ مرا ہے، بھائی بھی زندہ ہے۔ بوجھ نہیں ہے یہ ہم پر کہ تم لوگ اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرو گے اور ہم خاموشی سے سب دیکھتے جائیں؟ اسے ساری زندگی عزت کے ساتھ اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں۔ قصور کیا تھا اس کا جو تمہاری ماں نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ ایسا ہی تھا، جب غصے میں آتا تو اس کا ہر ہاتھ لفظوں میں کبھی ہلکا نہیں رہتا تھا۔ لاؤنج میں سحر کے غصے کی بھرپور آواز گونج رہی تھی۔ اس کی آواز بہت اونچی نہیں تھی، مگر اس بار ایک جلال تھا، گیس تھا جو اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ عاطف سحر سے 5 سال بڑا تھا، وہ آج تک اس کا لحاظ ہی کرتا آیا تھا، مگر اب جیسے وہ مزید چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ حاشر بھی سرخ چہرہ لیے عاطف کو دیکھ رہا تھا۔ فریحہ اوپر گرل تھامے اسے غصے کو دیکھتی تھم سی گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی شخصیت کو سراہے بغیر نہیں رہ سکی تھی، جس کی نہ صرف سنجیدگی کمال تھی بلکہ اس کا غصہ بھی کم نہ تھا۔ وہ آنکھوں میں ستائش لیے پلڑ کے پیچھے کھڑی بغیر معاملے کی نوعیت کو دیکھے اسے تکنے میں مصروف تھی، جبکہ لاؤنج میں ماحول بہت گرم تھا۔ زمل رمیسا بیگم کے شانے سے لگی رو رہی تھی۔ رمیسا بیگم اس پر اس ظلم کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے نزدیک زمل کے سسرال والے تھوڑے خشک مزاج کے لوگ تھے، مگر یہ وہ نہیں جانتی تھی کہ جان سے عزیز اولاد کے ساتھ کیسا سلوک رواں رکھتے ہیں۔ دیکھو ساحر، ریلیکس، میں مانتا ہوں جو بھی ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں خود بھی یہ مار پیٹ کے حق میں نہیں ہوں۔ امی کو زمل پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں اس بات کو لے کر پہلے ہی ان سے اچھی خاصی باز پرس کر چکا ہوں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب میری غیر موجودگی میں ہوا تھا، اگر میں یہاں ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ آنٹی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے بھی یہ ناخوشگوار واقعہ میرے گھر میں پیش آیا۔ عاطف نے بڑے ضبط سے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ اپنی ماں کی وجہ سے اسے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ رمیسا بیگم کی طرف دیکھ کر بڑی اعلیٰ ضروی سے کہہ رہا تھا۔ زمل نے رمیسا بیگم کے شانے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو آج اپنے مزاج سے یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ سحر نے اس کی بات سے لب بھونچے، جبکہ حاشر پریشان نظروں سے سب کو تکتے حنان کو اٹھا کر لاؤنج سے باہر چلے گیا۔ لاؤنج میں گویا سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ سحر اس کی بات سے قطعی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنوز غصے سے دوبارہ بولنے لگا تو رمیسا بیگم نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ بیٹا، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھا ہے، اگر آپ شرمندہ ہیں تو میں آپ کی معذرت قبول کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں مانتی ہوں ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، مگر یوں اپنی بہو بیٹیوں پر ہاتھ اٹھانا ہمارے خاندان میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی امی کو زمل سے جو بھی شکایت ہو اسے جتنا مرضی ڈانٹ لیں، بڑی ہیں، اسے ٹوک سکتی ہیں، ڈپٹ سکتی ہیں، مگر پلیز یہ مار پیٹ کر کے ہمیں اپنے فیصلے پر سوچنے پر مجبور مت کریں۔ رمیسا بیگم نے بہت شائستگی سے عاطف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا ہر لفظ تحمل امیز تھا۔ عاطف سر ہلا کر رہ گیا، جبکہ دل ہی دل میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ اپنی ماں کے اس عمل کی وجہ سے اسے شدید حد تک کا احساس ہو رہا تھا، جو کہ اس کی انا پر کسی ہتھوڑے کے مانند ضرب لگا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ معاملہ سنبھالا تھا۔ زمل ہمارے ساتھ جائے گی۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں سحر کی سپورٹ سی آواز گونجی تھی۔ زمل نے التجائی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بات ختم کرنے کی التجا کی تھی۔ زمل میری بیوی ہے اور یہ میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اب کی بار عاطف نے ضبط سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کے تاثرات میں 19-20 کا ہی فرق آیا تھا۔ ساحر، خاموش ہو جاؤ، میں اب مزید کوئی بحث نہیں چاہتی، رمیسا بیگم نے سرد سی آواز میں حتمی انداز میں کہا، جس پر ساحر لب بھنج کر رہ گیا۔ زمل نے آنسو بھری آنکھوں سے ساحر کو دیکھا تھا تو اسے دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔
اچھا بیٹا، اپنا اور جمل کا خیال رکھنا، فرائیڈے کو ہم آپ کا ڈنر پر انتظار کریں گے، خدا حافظ۔ رمیسا بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عاطف کو دیکھتے ہوئے کہا اور جمل کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا۔ وہ اپنی بیٹی کا گھر ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مصلحت کے تحت سب کچھ بھول بھلا کر وہ نارمل سی بات کر رہی تھی۔ عاطف انہیں باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ سحر جمل پر ایک شکوہ بھری نظر ڈال کر آگے بڑھنے لگا، جب جمل خود ہی جلدی سے آگے بڑھتی اس کے سینے سے آ لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ساحر، پلیز تم میرے لیے پریشان مت ہو، میں تمہیں خود سے خفا نہیں دیکھ سکتی۔ جمل نے اس کے گرد اپنا ہساٹ تنگ کرتے ہوئے کہا۔ انداز اسے منانے والا تھا، جو اس کی ہمیشہ یوں ہی خاموشی سے ہر تکلیف کو برداشت کرنے پر اسے خفا ہوتا تھا۔ جب وہ تکلیف میں ہوتی تھی تو آخر کیوں نہیں ان سے کوئی گلا، کوئی شکوہ، یا انہیں کیوں نہیں بتاتی تھی؟ ان کی نازک سے پلی جمل کا دل جانے کب سے اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ہر غم سہ جاتی تھی۔ اس کے انداز پر سحر نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا۔ اس کی تکلیف پر آج وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جمل اس کے یوں پیار کرنے پر مسکرا دی۔ تمہیں زیادہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی ہو اتنی ہی رہو۔ آئندہ اگر ایسی کوئی بات ہو، اور مجھے بھی پتا آئندہ اگر ایسی کوئی بھی بات ہوئی اور مجھے بعد میں پتہ چلا تو میں تمہارے شوہر کی ایک نہیں سنوں گا۔ اور ایک بات، تمہارا نمبر اب بند نہ ہو۔ سحر کا لہجہ نرم تھا، جبکہ وہ اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ حاشر گیٹ سے گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ رمیسا بیگم حنان کو پیار کر رہی تھی، جبکہ جمل اب ان کے پاس کھڑی تھی۔ سحر گاڑی میں بیٹھنے لگا جب کچھ یاد آنے پر پلٹا تھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عاطف کی طرف بڑھا، جو کہ اس سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر کھڑا اسی جانب متوجہ ہوا۔ اگر آنٹی کو اتنا ہی غصہ آتا ہے تو ان کا چیک اپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے کرواؤ، کیونکہ اگلی بار ڈاکٹر تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر آئندہ میری بہن پر کسی نے ہاتھ بھی اٹھایا تو میں سحر نہیں، ایس ایس پی سحر اسرار بن کر ملوں گا۔ چٹانوں سے مضبوط لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ لیے اپنی بات کہتا وہ آخر میں اس کا شانہ تھپتپا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عاطف نے ضبط سے اپنی مٹھی بھونچی تھی۔ ان کی گاڑی چلے گئی تھی، جبکہ جمل مسکراتے ہوئے حنان کو گود میں اٹھائے پلٹی تھی، اور اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی دیکھ جمل کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ جمل ابھی کچھ بولتی جب عاطف لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بہت ہی میسنی ہے تمہاری بیوی، اسی نے فون کر کے اپنے بھائیوں کو بلایا ہوگا۔ میرے بیٹے کو ذلیل کروا کر ٹھنڈ پڑ گئی تمہیں؟ تم نے اسے چلتا کیوں نہیں کیا ان کے ساتھ؟ اتنے بے غیرت ہو گئے ہو جو خاموشی سے ان کی باتیں سن لی تم نے۔ سائمہ بیگم سیڑھیوں کے وسط میں کمر پر ہاتھ رکھے غصیلے تاثرات میں چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ عاطف کے اندر آتے ہی اسے پوچھنے لگی، جبکہ اس کے پیچھے آتی جمل پر وہ ایک قہر بھری نظر ڈال کر گویا ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں ہوئی ساری گفتگو اپنے کمرے سے سن چکی تھی، جہاں پر صاف آواز سنائی دے رہی تھی۔ جمل کی فیملی کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی، جمل کو ذلیل کرنے کے لیے، مگر ان کے لہجے اور باتوں سے عاطف غصے سے چلایا تھا۔ بس کر دیں آپ، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس گھر کو جہنم مت بنائیں۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے جو یوں مڈل کلاس عورتوں کی طرح ہر روز بات بات پر جھگڑا کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے آج مجھے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ آئندہ اگر آپ نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر دیتی رہیے گا جس کو مرضی صفائیاں۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے لہجے میں اپنی بات کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں گم ہو گیا، جبکہ اس کے پیچھے دروازہ ٹھا کی آواز سے بند ہوا تھا، گویا پورے لاؤنج میں سکوت چھا گیا ہو۔ سائمہ بیگم بے یقینی سے ابھی تک اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، جو کہ سارا قصور ان کا نکال کر اپنا حتمی فیصلہ سنا کر کیا تھا۔ حنان بھی باپ کو اتنے غصے میں دیکھ کر سہم گیا تھا اور جمل کے شانے کے ساتھ چپک گیا۔ جمل بغیر ان کی طرف دیکھے حنان کو اپنے ساتھ لگائے خاموشی سے اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جو کہ حنان کا بیڈ روم تھا، جسے بڑی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ حنان کو اکیلے سونے کی عادت نہیں تھی، وہ ان کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ اپنے گھر والوں کے آنے پر اسے کچھ تسلی سے محسوس ہوئی تھی کہ ایک ڈھارس سی ہی ملی تھی، اس لیے وہ بغیر ڈرے ان کے پاس سے گزر کر حنان کے کمرے میں چلے گئی۔ ان کی شعلہ بار نگاہیں اسے اپنی پشت پر خود میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ عاطف بہت غصے میں کمرے میں کیا تھا، فی الحال جمل اسے ڈسٹرب کر کے اس کے غصے کا رخ اپنی جانب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ لیں بابا پانی پیئیں، پریشی نے ذرا سا جھک کر اسماعیل صاحب کو ٹھنڈے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کہا، جو کہ ایک ہاتھ میں پتلا سا چکور گدا تھامے اسے جھلاتے ہوئے خود کو ہوا کر رہے تھے۔ گرمی نے تو برا حال کر رکھا تھا، بجلی پچھلے 2 گھنٹے سے بند تھی۔ شکریہ بیٹا، اسماعیل صاحب نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے پانی کا گلاس تھاما اور اسے لبوں سے لگایا۔ سورج ڈھل چکا تھا، جبکہ آسمان پر روشنی ہنوز قائم تھی۔ پریشی کا اپنا گرمی سے برا حال تھا۔ پھوپھو اسماعیل صاحب کے پاس بیٹھی کچھ دیر پہلے ہی عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور ہاتھ میں تسبیح تھامے کسی وظیفے میں مصروف تھی۔ مزید 5 منٹ گزرے تھے جب اچانک لائٹ آ گئی تھی تو ان کی زبان سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکلا تھا۔ اسماعیل صاحب اپنی ویل چیئر گھسیٹتے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کی عصر کی نماز اس لائٹ کی وجہ سے آج قضا ہو چکی تھی۔ پریشی بیٹا، یہ میں نے سوپ بنایا ہے، جاؤ سارا کو پلاؤ۔ اسے صبح سے بس مختصر سا ناشتہ ہی کر رکھا ہے، جبکہ ہنوز بخار میں جل رہی ہے۔ کنیز بیگم کچن سے ہاتھ میں ایک ٹرے تھامے باہر نکلی تھی، جس میں کانچ کا درمیانے سائز کا باؤل تھا، جس میں بھاپ اڑتا سوپ دھرا ہوا تھا۔ پریشی نے اس بات میں سر ہلا کر ان سے ٹرے ہاتھ میں تھام لی تھی۔ اس کا بخار نہیں اتر رہا، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے۔ میں کہتی ہوں کہ بھائی کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ آخر کوئی ان کی امانت ہے ہمارے پاس، وہ اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں گے۔ پریشی نے پریشانی سے ماں سے کہا تھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، کرتی ہوں تمہارے بابا سے بات، تم جاؤ ورنہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کنیز بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے ان کی بات سے اتفاق
اس کی بات سے اتفاق کیا تھا اور اسے جانے کا کہہ کر وہ واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی تھی اور ہلکی سی دستک دیتی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے جائے نماز پر بیٹھی دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ بڑی عاجزی انکساری سے روتے ہوئے ارد گرد سے بیگانی جانے وہ اتنی توجہ اور بے چینی سے کیا مانگ رہی تھی۔ پریشا نے دل ہی دل میں سارا کی ساری تکلیفوں سے نجات کی اس کے لیے دعا کی تھی۔ پریشا نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ لمحے گزرے تھے جب سارا اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی دعا مکمل کر کے جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آف وائٹ ڈھیلے سے ٹراؤزر پر ڈھیلی سی کچے پیلے رنگ کی لمبی شرٹ میں ملبوس وہ اپنے قد سے اور چھوٹی اور معصوم لگتی تھی۔ اس کی گھنی پلکیں نم تھی، کھڑی ناک سرخ تھی۔ پریشا بہت غور سے اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہی تھی جسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے اللہ نے بڑی فرصت سے اسے بنایا ہو۔ اسے دیکھ کر پریشا کو اس پر بہت پیار آتا تھا۔ یہاں آ کر بیٹھو اور یہ سوپ پیو، 5 منٹ کے اندر یہ سارا ختم کرنا ہے تم نے، ورنہ مجھے ابھی تم جانتی نہیں ہو۔ پریشا نے بظاہر بڑے روب سے کہا تھا جبکہ دل ہی دل میں اسے یوں جھڑکنے پر ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ سارا کا چہرہ ہر تاثر سے خالی تھا، اسپاٹ اور سنجیدہ، یوں جیسے وہ کوئی کسی کی بات سمجھتی ہی نہ ہو۔ میں نے آنٹی کو منع کیا تھا، پلیز پریشا مجھے فورس مت کرو، سارا نے ملتجی سے لہجے میں کہا اور بستر کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو لڑکی، تم اگر مرمر آ گئی نا تو سارا الزام ہم پر آئے گا کہ ہم تمہارا خیال نہ رکھ سکے۔ میں بھائی کو کیا جواب دوں گی جن سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا خود سے زیادہ دھیان رکھوں گی۔ پریشا نے پہلی بار ڈپٹتے ہوئے جبکہ دوسری بات معنی خیز سے کہی۔ اس کے اپنے بھائی کا ذکر کرنے پر سارا کا حل کڑوا ہوا تھا، وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ وہ اس انسان کو دیکھنے تک کی روادار نہیں تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایک تو تم سوچتی بہت ہو۔ سارا میرا پیارا بچہ، اسے پی لو پھر دوائی کھاؤ، ورنہ میں قسم سے آج بھائی کو فون کر کے تمہاری شکایت کرنے والی ہوں، پھر وہ جانے اور تم۔ پریشا نے سوپ اٹھا کر اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ سوپ کا چمچ بھرتے ہوئے اس کے منہ کے نزدیک کیا۔ اس کی اتنی محبت پر سارا کو جانے کیوں شرمندگی ہوئی، وہ اس انسان کی وجہ سے خواہ مخواہ اس سے روڈ ہو جاتی تھی۔ سارا نے اپنی اندر کی ساری کڑواہٹ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چمچ لے لیا تھا اور بے دلی سے خود سوپ پینے لگی۔ پریشا نے اس کے خود سوپ پینے پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی پیشانی چھوئی جو کہ ہنوز تپ رہی تھی۔ پریشا نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ یہ تمہیں ابھی بھی اتنا تیز بخار ہے؟ سچ سچ بتاؤ، تم دوائی کھا رہی ہو نا جو پھپھو نے تمہیں لا کر دی تھی؟ پریشا نے اسے مشکوک سی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دودانہ پھپھو قریب ہی ڈسپینسری سے اس کے لیے بخار کی دوا بنا کر لائی تھی، مگر اس لڑکی کا بخار تو کسی صورت اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرا بخار اتنی جلدی کبھی نہیں اترا، پہلی بات مجھے کبھی جلدی بخار نہیں ہوتا، لیکن جب ہوتا ہے تو 1-1.5 مہینے سے پہلے نہیں اترتا۔ سارا نے سنجیدگی سے اپنی طرف یوک ٹک دیکھتی پریشا کو بتاتے ہوئے کہا جس پر اس کی آنکھوں کی پتلیاں مزید پھیلی تھی۔ انسان ہی ہو نا تم؟ پریشا نے مشکوک سے انداز میں اس کے پیروں کو دیکھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ جتنی مرضی شرارتیں کرتی یا کوئی بھی مذاق کرتی، سارا کبھی ہنستی نہیں تھی اور وہ ہمیشہ چپ چپ سنجیدہ سی رہتی تھی۔ بدقسمتی سے، اس کی بات سے سارا نے چہرہ جھکاتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا۔ وہ سوپ پی چکی تھی۔ پریشا نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے وہاں سے کتاب اٹھاتے دیکھ پریشا جلدی سے بولی تھی، میں امی کو ہم دونوں کے لیے چائے کا بول کر آتی ہوں، تم آج یہ فضول کتاب ہرگز نہیں پڑھو گی، ہم باتیں کریں گے، بس 5 منٹ میں آئی۔ پریشا ٹرے ہاتھ میں تھامتی اسے وارننگ دیتی ہوئی کمرے سے نکل گئی جبکہ سارا نے بے وجہ سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ انسپیکٹر فائق، ان لڑکوں نے منہ کھولا یا نہیں؟ کیا پروگریس ہے؟ طراف کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اپنے پیچھے آتے فائق سے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ نو سر، بہت پکے ہیں، صبح سے ان کی توازہ کر رہے ہیں مگر منہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ فائق نے کچھ مایوسی سے اسے بتایا تھا۔ اس کی بات سے وہ ایڑیوں کے بل اس کی جانب گھوما تھا، ماتھے پر شکنیں امڈ آئی تھی۔ دلاور خان کے حوالے کرو انہیں، اسے کہو ان کے جسم سے ان کی کھال ادھیڑ کر رکھ دے، مجھے کل صبح 10 بجے ہر حال میں ان چاروں کے بیانات ریکارڈ چاہیے۔ سحر کا انداز اسپاٹ تھا، بے رحم تھا۔ دلاور خان گویا اس تھانے میں ایک جلاد کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ مجرم اس کے بھاری ہاتھ کے 2 تھپڑ کھا کر ہی فر فر بولنے لگتے تھے جو کسی کو بھی دل میں تارے دکھا دیتے تھے، منہ کا نقشہ بگاڑ دیتے تھے۔ وہ دیو ہیکل کی جسامت والا لمبا چوڑا اور ہٹا کٹا آدمی تھا جو اپنے قہر سے مجرموں کے جسم سے روح تک کھینچ لیتا تھا۔ آج صبح فجر کی اذان کے بعد ریڈ ہوا تھا اور ان چاروں لڑکوں کو ان کے اڈے سے گرفتار کر لیا گیا تھا جو اس لڑکی کی لاش کو وہاں پھینک کر گئے تھے۔ وہ چاروں ہی منظور شاہ کے خاص آدمی تھے جو کسی بھی صورت منہ کھولنے کو تیار نہ تھے۔ یس سر، انشاءاللہ، فائق نے اس کی بات سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس کی اجازت دینے پر وہ سلیوٹ کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ سحر کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ وہ جانے سے پہلے پولیس اسٹیشن کا راؤنڈ لگا کر جاتا تھا۔ اب بھی اپنا راؤنڈ پورا کرنے کے بعد وہ اپنے آفس کی طرف بڑھا تھا اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی لینے۔ وہ دراز پر جھکا گاڑی کی چابی تلاش کر رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں رکھ کر گیا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ سحر نے بنا دیکھے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ کہیں آپ اسے تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ رافع نے اپنے ہاتھ میں تھامی گاڑی کی چابی اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ اپنی گاڑی کی چابی اس کے پاس دیکھ کر وہ صرف چونکا تھا۔ چابی اس کے پاس دیکھتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تھا، بولا کچھ نہیں تھا، بس خاموشی سے گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ سے کھینچ لی اور اپنی ضروری چیزیں اٹھا کر آفس سے باہر نکل گیا۔ رافع کو اس نے سرے سے ہی اگنور کیا تھا، جو آنکھوں میں پہلے سی چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سحر ایک لمحے میں اس کے انداز اور اس کی بے وقت آمد کا مقصد بھانپ گیا تھا، اسے اسی وجہ سے بغیر توجہ دیے وہ باہر نکل گیا۔
رافع اس کے اگنور کرنے پر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، مطلب وہ سچ میں ناراض تھا۔ کوریڈور پار کر کے دروازے کے پاس بیٹھے کانسٹیبل کی طرف ساحر نے اپنے آفس کی چابی اچھالی تھی، جو اسے دیکھتے فوراً ہی الرٹ سا سلیوٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی طرف چابی بڑھاتے ہوئے اس نے آفس لاک کرنے کا کہا تھا۔ وہ اپنا آفس خود ہی لاک کرتا تھا، مگر رافع کو ہنوز ایک ہی جگہ استعداد دیکھ کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی رافع بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ رافع کی ڈیوٹی 1 گھنٹے پہلے ختم ہوئی تھی، جبکہ وہ بے مقصد سا آفس میں بیٹھا اس کے فری ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ساحر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا جب رافع نے جلدی سے اس کے راستے میں آتے ہوئے اس کا راستہ روکا تھا۔ ساحر نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی تھی، جو چہرے پر معصومیت سجائے پر امیدیں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سورج کب کا ڈوب چکا تھا، ہر سو شام کا ملجھا سا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ ہاں، اگر بات کام کے متعلق ہو تو، ساحر نے اس کے چہرے سے نظریں پھیرتے ہوئے بیگانگی سے کہا۔ رافع نے بے یقینی سے اس کی یہ بیگانگی دیکھی۔ ناٹ فیئر، اتنا میرا قصور نہیں جتنا آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں، رافع نے شکایتی سے انداز میں کہا۔ ساحر کی بے رخی سے ایک آنکھ نہیں بھر رہی تھی، جبکہ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ایکشن کا ہی ریئیکشن ہے۔ بہت جلدی نہیں خیال آ گیا تمہیں احتساب کرنے کا؟ ساحر نے لب بھونج کر اسے دیکھا۔ سنہری آنکھوں میں خفگی واضح تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، پلیز فارگیو می فار ایوری تھنگ۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ اور ناراضگی دیکھتے ہوئے رافع بغیر مزید وقت ضائع کیے اس کے گلے لگ گیا تھا۔ دونوں بازوؤں کو مضبوطی سے اس کے گرد لپیٹے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ساحر ایک پل کو اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ یہ ان کی پہلی ناراضگی تھی اور شاید پہلی صلح، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا کچھ ان کے درمیان ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کی نرمی سے کہنے پر اور یوں حاشر کی طرح ہی بھائی بولنے پر ساحر کی خفگی جھاگ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا، جبکہ اس کے گرد اپنا ہاتھ ہرگز حائل نہیں کیے تھے۔ ہٹو پیچھے ڈرامے باز انسان، آج 2 ہفتے بعد تمہیں اپنے بھائی کی یاد آ گئی؟ اس سے پہلے تو میرے ساتھ اختلاف کرنے سے تمہیں فرصت نہیں تھی، اور تم کرتے بھی کیوں نہ میری مخالفت؟ تمہاری اس محترمہ کی شان میں گستاخی جو کر دی تھی میں نے، ساحر نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ پچھلے 2 ہفتوں میں اسے رافع پر اتنا غصہ تھا کہ کئی بار دل کیا اس کا منہ اصل میں ہی سجا دے، جو اس لڑکی کے غم میں چہرے پر 12 بجائے گھوم رہا تھا۔ آپ میری یہ زبان ہی کاٹ دیں جس نے آپ سے اختلاف کیا، میں گونگا بن کر عمر گزار دوں گا اور رف بھی نہیں کروں گا، بس مان جائیں، بچہ سمجھ کر معاف کر دیں۔ رافع نے اس کی بات سے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے فل ایکٹنگ کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ساحر اپنی سنہری آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس ڈرامے باز کو دیکھا جو کہ حاشر کی ہی کاپی تھا۔ ہاں، میں تو دادا ابو ہوں نا تم سب کا، جو تمہیں بچہ سمجھ کر معاف کر دوں، ساحر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ صرف اسے 1 سال چھوٹا تھا اور خود کو بچہ تو یوں کہتا تھا جیسے سچ میں کوئی ٹین ایجر ہو، جبکہ اچھا خاصا جوان جہان لڑکا تھا۔ اس کی بات اور انداز سے رافع کا کہکا فضا کے سپرد ہوا تھا۔ وہ کب سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا، جبکہ اس کا میٹھا میٹھا طنز میرا غصہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ آپ تو ہمارے موسٹ ہینڈسم سینئر آفیسر ہیں، جو کہ ہمیشہ سے ہی میرے آئیڈیل ہیں، تھے اور رہیں گے، رافع نے مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے بھرپور انداز میں کہا۔ اور یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو مجرموں کو چھپانے، ان کی خاطر اپنے سینئر سے بحث کرنے اور منہ پھلانے کا بخار چڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسد، اس کے سنجیدہ ہونے پر وہ بھی پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ سوری فار آل، آپ سے بدتمیزی یا آپ کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، بس میں بہت پریشان تھا، لیکن آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رافع نے اپنے جوتے کی نوک سے زمین پر ایک چھوٹی سی لکیر کھینچتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ ساحر کو اس کا یوں نظریں جھکانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ حاشر اور رافع اس کے لیے ہمیشہ برابر تھے، جتنی وسعت اور محبت اس کے دل میں حاشر کے لیے تھی، اتنی ہی رافع کے لیے ہمیشہ رہی تھی۔ آئندہ ایسی نوبت آئے گی بھی نہیں، اس سے پہلے ہی تمہیں الٹا لٹکا دوں گا اور ایسی طبیعت صاف کروں گا کہ تمہیں واضح ہو جائے گا کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ ساحر نے اس کی گردن دبوچتے ہوئے گھور کر کہا۔ رافع اسے پرانے انداز میں لوٹتا دیکھ دل سے مسکرایا تھا۔ جیسی آپ کی مرضی سر، بندہ آپ کا ہر ظلم سہنے کو آل ٹائم ریڈی ہے، رافع نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی تابعداری سے کہا۔ ساحر اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ بدگمانیوں اور ناراضگیوں کے بادل چھٹ گئے تھے، اب وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ رافع اس سے چابی لیتے ہوئے اس کی گاڑی پارکنگ سے نکال لایا تھا۔ چلو تم بھی ساتھ، تمہاری پھپھو روز تمہارا پوچھتی ہیں اور تم سے ناراض بھی ہیں کہ تم ہر دفعہ آنے کی حامی بھر لیتے ہو مگر آتے نہیں ہو۔ ساحر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہائے، رافع جمال سے تو پوری دنیا ہی ناراض ہے، مجھے بس ایک جگہ جانا ہے، آپ اوپر سے کہیے گا رات کا ڈنر ان کے ساتھ ہی کروں گا، بس تھوڑی دیر میں کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں، رافع نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ساحر نے اس کی بات سے مشکوک سے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ اور یہ کون سا کام ہے جس کا مجھے علم نہیں؟ کرتے کیا پھر رہے ہو تم آج کل؟ ساحر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کچھ ڈھونڈنا چاہا، جبکہ وہ اس کی بات سے ہنس دیا۔ ایک سیکرٹ کام کر رہا ہوں آج کل، جس دن پورا ہو گیا آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ رافع کا انداز غیر سنجیدہ تھا۔ ساحر اس کے انداز پر شانے چکاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی پولیس اسٹیشن سے باہر جاتی ہوئی دکھائی دی۔ رافع نے ایک نظر اس کی گاڑی کو دیکھا تھا اور پھر اپنے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ پر نظر ڈال کر وہ بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے دل کی کلفت کافی حد تک کم ہو گئی تھی، وہ پرسکون تھا۔ اس نے فی الحال اسرا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، وہ فی الحال ساحر کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسے کسی بہتر وقت کا انتظار تھا۔
وقت کبھی کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، اچھا ہو یا برا ہمیشہ گزر جاتا ہے، مگر یہ وقت ہمیں آئندہ زندگی کے لیے بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ اچھے برے کا فرق ہمدرد اور مطلبی انسانوں کی نشاندہی کر جاتا ہے، جن کے رویے ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ ایک جیسے نہیں رہتے۔ کچھ لوگوں کو وقت ہمارے بہت قریب لے آتا ہے اور کچھ کو ہم سے بہت دور لے جاتا ہے۔ یہی تو دنیا کا نظام ہے۔ اس گاؤں کی فضائیں اب بھی خاموش سی لگتی تھی، ہر کوئی اپنی زندگی میں رواں دواں تھا، جبکہ اس سے منسلک لوگوں کی زندگی ہی تھی جو ہنوز ایک ہی سمت میں چل رہی تھی، انتظار میں، بے چینی میں، گھبراہٹ میں، کسی انہونی کے ڈر میں۔ پورے 2 مہینے گزر چکے تھے اس بات کو۔ وہ دوبارہ اپنے گھر نہیں لوٹی تھی۔ اب بھی ٹی وی پر اور اخبارات پر کبھی کبھی اس واقعے کے بارے میں خبریں نشر کی جاتی تھیں، مگر اب رمشا بخاری کی موت اور اس کی قاتل کا تذکرہ معدوم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ پولیس اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھی، اس کیس پر تحقیقات جاری تھی۔ رمشا بخاری کی مجرم مسلسل فرار ہے۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو اب بہت ہی کم ٹی وی پر، اخبارات پر دیکھنے اور سننے کو ملتی تھی۔ ایک طوفان اٹھا تھا اور تباہی مچا کر تھم بھی گیا تھا، مگر اس کے تاثرات، اس کی تباہ کاریاں ناقابل تلافی تھیں۔ یہ طوفان کچھ لوگوں سے ان کے جینے کا مقصد ہی چھین کر لے گیا تھا، چہروں سے مسکراہٹ اور دل کا سکون اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ شروع میں گاؤں والوں نے ان پر بہت باتیں کی تھی، اسرا کے کردار تک کو نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کیا تھا۔ حازم کے آئے دن باہر لڑکوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہوتی تھی، جب بھی کوئی اسرا کے بارے میں بکواس کرتا اس کی زبان کھینچ لیتا، مار پیٹ کرتا، مگر آخر کب تک؟ وہ گھر سے نکلنا بند ہو گیا تھا۔ اس سے نہیں سنی جاتی تھی وہ باتیں جس میں سب اس کی محبت پر انگلی اٹھاتے تھے، اور وہ کب تک ان کی زبانیں کھینچتا؟ آہستہ آہستہ یہ کٹھن وقت بھی گزر چکا تھا۔ اب صرف چیمگوئیاں تھیں جو گھروں کی 4 دیواروں تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ لوگ تو قبر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، تو پھر اس بات کو بھولنا یا اس ذکر کو نظر انداز کر دینا اس گاؤں میں تو قطعی ممکن نہیں تھا۔ سنبھالے اپنی بیٹی کو، پوچھے اس سے کس کے ساتھ گھر آئی ہے۔ اگر دوسروں کی بیٹیوں کو کوسنے سے آپ کو فرصت مل جائے تو اپنی اولاد پر بھی توجہ دے دیں۔ پورے گاؤں میں پتہ نہیں کس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر سیر و تفریح کرتی پھر رہی تھی۔ علیشا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہی لاؤنج میں لایا تھا جہاں اس کی ماں اور چچی بیٹھی تھی۔ اس نے علیشا کو لا کر اپنی چچی کی طرف دھکیلا تھا جو کہ ان کے قدموں میں گری تھی۔ ادینہ تائی اس کا انداز اور اس کا علیشا کے ساتھ رویہ دیکھ کر فوری اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ سترہ چچی نے بھی بے یقینی سے حازم کو دیکھا تھا جس نے پوری طاقت سے اس کی نازک سی بیٹی کو لا کر ان کے قدموں میں پھینکا تھا۔ علیشا کی کوہنی بری طرح فرش پر لگی تھی، اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے حازم؟ تیرا دماغ خراب ہے؟ اتنی زور سے بچی کو زمین پر پھینکا ہے؟ ادینہ تائی نے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے گھور کر کہا اور زمین پر گری علیشا کو اٹھایا، جس کے اپنی اتنی تذلیل پر نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو زارو قطار بہنے لگے۔ علیشا کے سر سے سیاہ چادر ڈھلک کر کاندھوں پر آ گری تھی۔ اسٹائلش سے کٹنگ کروائے گئے کاندھوں سے نیچے آتے سیاہ اسٹریٹ بال اس کے اطراف میں پھیل گئے تھے۔ آپ کی اس بچی کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے، پوچھے اس سے یہ کس کے ساتھ تھی صبح سے؟ حازم تو غصے سے بھرا پڑا تھا۔ علیشا کو اس سے خوف آیا، اس کے لیے اس کے دل میں اتنی نفرت تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر علیشا کو اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ علیشا یہ کیا بول رہا ہے؟ تم تو اسما کے گھر نہیں گئی تھی صبح، کس کے ساتھ آئی ہو تم واپس؟ ہدرا تائی نے اس کی بازو سختی سے پکڑتے ہوئے اس کا رخ موڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ ندا اور وریشا جو کہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی وہ بھی لاؤنج میں شور کی آواز سن کر جلدی سے باہر نکلی تھی اور اوپر ریلنگ پر کھڑی نیچے لاؤنج کا منظر دیکھنے لگی۔ امی، وہ اسما کا بھائی چھوڑنے آیا تھا، باہر سڑکیں کافی سنسان تھی تو اسما کی امی نے عادل سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ آئے، 3 سال چھوٹا ہے وہ مجھ سے، اسما کی طرح میرا بھی بھائی ہے وہ۔ علیشا کی آواز رن سی گئی تھی اپنی صفائی دیتے ہوئے۔ ہوا بھی کچھ یوں ہی تھا، اسما کی امی نے باہر تپتی دھوپ دیکھ کر اور گلیاں ویران دیکھتے ہوئے اسے اکیلے نہیں آنے دیا تھا۔ ان کے گھروں کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، ایک چوک سے دوسرے چوک کا فاصلہ تھا۔ عادل اسما کا چھوٹا بھائی تھا جس کا قد عام طور پر اپنی عمر کے لڑکوں کی نسبت تھوڑا زیادہ لمبا تھا۔ وہ گھر کے سامنے ان کی بائک سے اتر رہی تھی جب حازم دوسری طرف سے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ بغیر علیشا کی ایک سنے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تقریباً کھینچتا وہ اندر لایا تھا۔ اس کی بات سے ادینہ تائی نے افسوس بھری نظر حازم کو دیکھا تھا جو ہنوز سنجیدہ اور غصے میں کھڑا تھا۔ علیشا کی بری بات ہوتے ہی وہ بغیر کچھ بولے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اسے ان سب گھر والوں سے بیر ہوتا جا رہا تھا جو جان بوجھ کر اس کے سامنے اس کی اسرا کو کوستے تھے، تو بس وہ بھی انہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کی اپنی اولادیں بھی کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ دیکھ لیں بھابی، حازم نے زیادتی کی ہے میری علیشا کے ساتھ، کتنی زور سے اس نے دھکا دیا تھا، اگر اس کا سر پھٹ جاتا تو؟ سدرا تائی نے بڑی ناراضگی سے ادینہ تائی کو دیکھ کر کہا۔ انداز حازم کی شکایت لگانے والا ہی تھا۔ روتی ہوئی علیشا کو ساتھ لگاتے ہوئے وہ ان سے شکوہ کر رہی تھی۔ بڑی تائی کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے، ایک ہی لڑکا تھا ان کا اور اس نے بھی ناک میں دم کیا ہوا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو پورا بے غیرت ہو گیا ہے، اس لڑکی نے اسے پاگل کر کے رکھ دیا ہے، آنے دو آج اس کے باپ کو، اس کی طبیعت صاف کرواتی ہوں میں۔ بڑی تائی نے ندامت سے سیڑھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے حازم کو کوستے ہوئے کہا جو کہ کب کا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ علیشا، زیادہ تو نہیں لگی بیٹا، دکھاؤ مجھے۔ بڑی تائی نے روتی ہوئی علیشا کے ہاتھ تھام کر پیار سے پچکارتے ہوئے پوچھا۔
یہ اتنی سی چوٹ تکلیف نہیں دیتی تائی جان، اس کی بے رخی، اس کا لہجہ اور اس کی بے اعتباری مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ علیشا نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے روتے ہوئے ان کی جانب دیکھ کر کہا۔ انداز شکوہ کو نہ ہی تھا۔ ادینہ تائی اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اس پر شک کیا تھا۔ علیشا کو یہ بات قطعی ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی تو اسرا کی طرح ہی اس کی کزن تھی۔ اسرا جو پچھلے 2 مہینے سے جانے کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی، اس پر اسے اتنا اعتبار تھا کہ اگر وہ آج بھی لوٹ آتی تو اس سے بغیر کوئی حساب کے اسے اپنانے کو تیار تھا، اور وہ جو اس کے پاس تھی، اس کے قریب تھی، اس کا خود پر اعتبار دیکھ علیشا کو جانے کیوں بہت برا لگا تھا۔ اور بیک وقت ہی دل نے اسرا عالم سے شدید حسد محسوس کی تھی۔ جو یہاں تھی تو تب بھی اس کا تھا، اور اب اگر نہیں تھی تو تب بھی وہ اس کا تھا۔ قسمت کی یہ تقسیم اسے قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ مشکلات ٹل جائے تو دوبارہ ملنے کا انتظام کرتے ہیں، اپنے آج سے لڑ لوں تو دوبارہ جینے کا سبب کرتے ہیں، آزمائشوں نے جکڑ لیے میرے پاؤں زنجیروں سے، بیڑیاں کھلنے دو تو دوبارہ سفر کا اہتمام کرتے ہیں۔ سمن وحید۔ بجلی پچھلے 2 گھنٹوں سے بند تھی۔ افطاری کے بعد سے ہی یہ علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ دوسرا گرمی نے ان تاریک اور تنگ گلیوں میں رہنے والوں کی جان نکال دی تھی۔ عشاء کی اذان کے بعد جا کر بجلی واپس لوٹی تو سبھی نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ آج 10واں روزہ تھا۔ پورا دن بہت سخت گزرا تھا۔ ان لوگوں کی زندگی محلے میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ محلوں میں تو نہیں رہتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس نے کبھی اتنی مشکل زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ اس قدر سخت گرمی سے کملا گئی تھی۔ جب وہ بجلی کے آتے ہی وہ نہانے واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تو پریشے بستر پر ڈھہ جانے والے انداز میں گری تھی۔ دونوں بازو اوپر کر کے سیدھے کیے وہ چت سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ سارا نے ٹاول بالوں کے گرد لپیٹا اور جلدی سے اپنے ماتھے پر ہوتی شدید تکلیف کی وجہ ڈھونڈنی چاہی۔ اس کے ماتھے کے زخم سے خون رس رہا تھا، وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اس کے جسمانی زخم بھی اس کی روح کی زخموں کی طرح بھر نہیں پا رہے تھے۔ وہ دراز سے کاٹن نکالتی ہلکے ہاتھ سے خون صاف کرنے لگی۔ پریشا نے جب کروٹ بدلی تو اسے ڈریسنگ کے پاس جھکے دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ بھی پھپھو کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد تراویحاں پڑھ کر آئی تھی۔ اسے اپنی ٹانگیں سن ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی تو وہ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گر گئی۔ پھپھو نے اسے تراویحاں پڑھے بغیر اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دیا تھا، اور اب دن بھر اتنا سخت دن گزارنے کے بعد وہ تھکاوٹ سے نڈھال ہو گئی تھی۔ سارا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ گہرے جامنی رنگ کے 3 پیس ڈھیلے ڈھالے سے سوٹ میں ملبوس اس پری وش سے نازک لڑکی کو شیشے کے سامنے جھکے دیکھ وہ متفکری سے اٹھ بیٹھی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، سارا نے خون سے بھری کاٹن کو ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے وہ مشکل سنجیدگی سے کہا، جبکہ چہرے پر تکلیف کے اثرات واضح تھے۔ پریشا اس کا زخم کا حال دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی تھی۔ یا میرے خدا، تمہیں امی نے سمجھایا بھی تھا کہ اس پر سے پٹی نہ اتارو۔ تمہارا سارا زخم خراب ہو گیا ہے، مگر تم بہت ڈھیٹ ہو۔ بیٹھو یہاں، میں دوا اور پٹی لے کر آتی ہوں۔ صبح میں نے ابو کے کمرے میں رکھی تھی۔ پریشا اسے ایک اسٹول پر بٹھاتی ہوئی خفگی بھری نظر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھ گئی، اور اسی وقت باہر دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ سارا اس کی پشت پر ایک نظر ڈالتی اپنے گیلے بال آہستہ آہستہ برش کرنے لگی۔ اس کے بال کافی لمبے اور بھاری تھے۔ ماتھے سے اٹھتے درد کی وجہ سے اسے اپنے بال برش کرنے محال لگے۔ وہ لب بھونج کر رہ گئی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا۔ اس زندگی کی تو اس نے کبھی خواہش نہیں کی تھی جو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گزار رہی تھی۔ ہاں، اب وہ یوں ہی بات بہ بات رو دیتی تھی۔ اس کی برداشت جب جواب دیتی تو وہ کچھ دیر آنسو بہا کر دوبارہ اس میں تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کرنے کی ہمت آ جاتی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے بال رونے کے دوران ہی برش کیے تھے اور پھر گیلے ہونے کی وجہ سے انہیں یوں ہی پشت پر کھلا چھوڑ دیا۔ پریشا تقریباً آدھا گھنٹے بعد کمرے میں واپس لوٹی تھی تو اس کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پرجوشی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ سارا، بھائی آئے ہیں، جاؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ پریشا نے خوشی سے چمکتے چہرے سے چہکتے ہوئے کہا، جبکہ دوسری طرف سارا تو اس کے ذکر پر سلک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ناگواری سے لب بھونجے تھے۔ کیوں ملنا ہے انہوں نے مجھ سے؟ مجھے نہیں ملنا، تم کہہ دو جا کر کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ سارا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے ناگواری چھپاتے ہوئے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیوں ملنا ہے؟ انہیں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، وہ خاص طور پر تم سے ملنے آئے ہیں۔ جاؤ، ڈرائنگ روم میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پریشا نے بہت غور سے اس کا یوں اس سے کترانا نوٹ کرتے ہوئے اسے جانے کا کہا۔ یہ کون سا وقت ہے کسی سے بات کرنے کا؟ ذرا تمیز نہیں ہے ان کو، کہہ دو میں سو گئی ہوں۔ سارا کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا سامنا کرنا جھوٹ ہی ہو جائے۔ کیوں، وقت کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی صرف 10 بجے ہیں اور ہمارے گھر اتنے بجے ہی آتے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں تمہیں، مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی ذاتی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، ورنہ وہ ایسے انسان ہے ہی نہیں کہ انہیں اتنی آسانی سے نظر انداز کیا جائے۔ پریشا نے اسے گھورتے ہوئے کریدنا چاہا۔ سارا نے اس کی ایکس رے کرتی تیز نگاہیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کی تو ایک پل کو پہلو بدل کر رہ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاں اس وقت کسی غیر شخص سے ملنا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اس لیے کہہ دیا، مگر آپ تو ہر بات کو کریدنے بیٹھ جاتی ہیں۔ خفگی سے اسے دیکھ کر کہتی وہ اپنی چوری چھپاتی سر پر دوپٹہ درست کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جانتی تھی کہ اس شخص سے ملے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹنی تھی، اور دوسرا اپنی ناگواری میں وہ پہلے ہی پریشا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا چکی تھی، اس لیے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے پریشا بھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا، وہ سب کے لیے چائے بنانے آئی تھی۔
ڈرائنگ روم کے باہر پہنچ کر اس نے ایک سانس خارج کی تھی۔ 2 مہینے بعد وہ اس شخص سے مل رہی تھی، اس کا سامنا کر رہی تھی جس سے وہ کبھی نہیں ملنا چاہتی تھی، مگر چاہتی تو وہ اور بھی بہت کچھ نہیں تھی۔ قسمت نے جیسے اب اس سے چاہنے یا نہ چاہنے کا آپشن ہی چھین لیا تھا۔ بہت سے کام وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی تو اسے اپنے سامنے ہی دیوار کے پاس پڑے بڑے سائز کے کتابوں کے ایک ریک میں کسی کتاب کا جائزہ لیتے ہوئے دکھائی دیا۔ پورے کمرے میں اس شخص کے مہنگے کلون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کہ بہت دل فریب تھی۔ پورا ڈرائنگ روم اس کے کلون کی دل فریب خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ سارا کے حواس ایک پل کے لیے اس خوشبو میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ سارا نے اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے ایک اسپاٹ نظر اس کی پشت پر ڈالی تھی اور یقیناً وہ بھی اس کی موجودگی بھانپ چکا تھا۔ جب بھی مسکراتے ہوئے کتاب واپس ریک میں رکھ کر اس کی جانب پلٹا تھا، اس کے چہرے پر اسے دیکھ کر رسمی سی مسکراہٹ در آئی تھی، جبکہ دوسری طرف سارا اس شخص کو یوں خود کو دیکھ کر مسکرانے پر جی جان سے جل کر رہ گئی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنے ہونٹوں کو سختی سے پیوست کیا تھا، پیشانی پر ناگواری کی لکیریں خود بخود امڑ آئی تھی۔ جاری ہیں۔